ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیمون اب حضور کی شان کون کون بیان کرتے ہیں امام الانبیاء کی شان کون کون بیان کرتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اب حضور کی امت کیا کیا جرم نہیں کر رہی
تو نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں نہ زمین پھٹتی ہے. اللہ نے فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ نے فرمایا پہلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، ہم نے آسمان سے خون کا عذاب نازل کر دیا، ڈڈوؤں کا عذاب نازل کر دیا، پتھر نازل کیے. تو حضور کی امت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی امت کون کون سا جرم ہے جو نہیں کر رہی؟ نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں نہ زمین پھٹتی ہے، کوئی عذاب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جان. آگے اعلیٰ حضرت قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر تشریف لاؤں گا. آگے جو حضور نے فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، حضور نے فرمایا جو ساری مخلوق جمع ہوئے گی نا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جو ساری مخلوق جمع ہوئے گی، حضور نے فرمایا قیادت میری ہوئے گی. تو اعلیٰ حضرت پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یاد قیامت، اے تھوڑے واسطے میرا پیغام ہے، یاد قیامت کر کے اٹھیے قبر سے. کتنی عجیب گل ہے، یاد قیامت کر کے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دا نام اتنا پکا کے جانا ہے، اتنا پکا کے جانا ہے، اتنا پکا کے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا صدیاں منا مٹی تھلے سونا ہے. تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو قیامت آ دن ساڑی قبر کھلے نا تے ایک پاسو شور ہو جاوے تے وہ کہن کون ہے بھائی یہ شور کس چیز دا ہے؟ وہ کہن امیر المجاہدین دا قافلہ آ رہا اور رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. اے تے نعرہ لانا ہے، ایک تے نعرہ لانا ہے، پوری دنیا کو اس سے لرزانا بھی تو ہے نا. اے نعرہ تے لانا ہے، اس نعرے نال تے بڑی بڑی تکلیفاں نے، اس نعرے سے بڑی بڑی پیڑے لوگوں کی. یہ نعرہ کیا ہے؟ میں کہا ظاہری بات ہے جب حضور کا نام آ گیا تو امام بصیری فرماتے ہیں فَانْصُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْصُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَتُهُ عِظَمًا أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَىٰ دَارِسَ الرِّمَمِ. امام بصیری صدیاں پہلے حضور دے غلاماں نو پیغام دے گئے، فرمایا نوے نوے مولوی آن، اے نوے نوے جناب سکالر اٹھن، اے نوے نوے مذہبی پیشوا امن. میں اقبال کو لو پوچھا، اقبال قریبی ہے نا اتنے کلندر تو بغیر گل ہے تو کلندر ناراض ہو جائے گا. انہوں نے کہنا میری گل کی تھی نہیں کوئی نہیں. اقبال ہے داتا صاحب، لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، اور میں کہ اقبال کو لو پوچھو داتا صاحب کی شان کی ہے. اقبال کہنا سید حجویر مخدوم امم اور مرکز او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدمی او زندہ کش اور صبح ماز میرے ہوتا بندہ کش. ایتھے بڑے بڑے نوے نوے سکالر آ گئے جنہیں داتا علی اجمیری دے بارے گلاں کہتے ہیں. میں کہا بے وقوفا اپنی عقل دا علاج جا کے کرا، جے تینوں سمجھ نہیں آئی تے کلندر لاہوری کو پوچھ، کلندر لاہوری داتا صاحب دی شان کیویں بیان کردا. اقبال کہنا قیامت تک پنجاب دا سورج داتا صاحب علی اجمیری دے دم قدم نہ سورج طلوع ہونا ہے. اقبال نو سمجھ آ کے تینوں سمجھ نہیں آندی، پھر اپنی عقل تے جا کے علاج کرا. اے ساڈے کولوں کوئی نہیں ہے تھرمامیٹر جڑی عقل دا علاج کرے. سمجھ آ رہی میری گل؟ اور تانوں میری گل سمجھ آ رہی نا؟ بس میں اے حاجی صاحب میں دکے لے میں بس تانوں حضور دی محبت دی گل سنانی تے لمبی گل کوئی نہیں کرنی. بس اپنے سینیاں نو کھول کے بیٹھنا ہے، اپنے سینیاں نو. حافظ شیرازی بڑا ہی مطلب سمجھو رند آدمی ہے. وہ حافظ شیرازی کہنا جائے کہ زاہدہ بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بے تحمیل حسن. حافظ شیرازی کہنا جتھے لکھاں سال بعد صوفی زاہد عالم گوڈے رگڑ کے پہنچ دینا حضور دا عاشق چھلانگ نال پہنچ جانا. حضور دا عاشق ایک چھلانگ نال پہنچدا. کیویں پہنچدا؟ ممتاز قادری ہوئے تے کانسٹیبل ہوئے تے کوئی نہ جاندا ہوئے، ہاں جی پنڈی وچ رہندا ہوئے
ہے تو کوئی نہ جان دوے لیکن کوسار مارکیٹ وچ کھلو کے 4 جنوری 2011 نو اثر دے وقت زور تو پہلے 4 وقت کے 11 منٹے دے حضور دی عزت انج کر کے 27 گولیاں مارے تے قیامت تک لوگ ممتاز کرن گل وچ نہیں ہو رہے ہے یا کوئی نہیں ہے قیامت تک زندہ نانے اقبال کہتا درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماں زنام مصطفیٰ اور اقبال کہتا مسلح کدھر لگا پھردا کدھر دائیں بائیں لگا پھردا کدھر جناب یہود و نصارہ دے پیچھے نصیب پھردا کہ امریکہ دے دے گا چائنا دے دے گا فلاں دے دے گا اقبال کہتا جلیا نانا اس طرح لبڑیاں تے حضور دے نا دی ہو جاتے لبڑیاں ایک اقبال کہنا مسلح عزت چاہنا تے حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جا تے اقبال کہنا اگلی گل بھی میرے پلے بن لی جڑا حضور دا ہو جائے گا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ اقبال کہنا قیامت تک پھر انہاں نام ہی چمکدا دمکدا رہے گا تے میں کہ اقبال ہے مینوں گل کوئی حال ہاتھ حاضرہ بھی سمجھا کہ کیویں نام قیامت تک رہے گا تے اقبال کہنا قریب ہی لاہور میانی صاحب قبرستان ہے میانی صاحب قبرستان کدے گئے ہو اتنے جاندے ہو ویکھ جو کتنا بڑا قبرستان ہے جی مولانا کتنے بڑے بڑے تو لوگ بھی دفنن بڑے بڑے مال رکھنے والے بھی بڑے بڑے طاقت رکھنے والے بھی تے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے بھی دفنن لیکن جاؤ تے کوئی قبراں دے جناب تختیاں دے نشان بھی بیٹھ گئے لیکن ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے ایک پاسے نہ مولوی نہ حافظ نہ عالم نہ شیخ الحدیث نہ پیر دا پتر کوئی شے کوئی نہیں نہ مال و دولت نہ طاقت رکھنے والا لیکن صبح جاؤ تے شام جاؤ 95 سال ہونے والے غازی صاحب نو کتنے وہ اتنے بندہ بیٹھا جنہوں اپنے 95 سال پرانے کوئی ابا و اجداد کی قبر یاد ہوئے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لبیک والے کہاں سے ہیں میں کہا ساڑھے ابا و اجداد یہ قبریں 7 پشتاں ساڑھے پنڈے موجود ہیں ساڑھے 7 ابا و اجداد یہ قبریں سے تو وکھا سکتے کہ اے میرے والد صاحب انہوں دے والد صاحب انہوں دے والد صاحب 7 پشتاں تے پتہ اسی کدھروں آئے ہیں اسی محمود غزنوی نال افغانستان دے رستوں اٹک دے وچ آئے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جدو حضور دا نام ہوئے نا ویکھیا نہ کرو نعرہ لگ رہے جدو حضور دا نام ہوئے تے انے واہ ہو جائے کرو انے واہ نہیں گل بندی انے واہ ہو جائے کرو حضور دا نام آنا انے واہ ہو جائے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انے واہ کیویں انے واہ مطلب کیویں جلے تو ہجے بھی سوچ رہے ہو میں کئی ویکھنے ہاتھ کھڑے رہا سوچ رہے ہو سوچ کے نہیں انے واہ پتہ کیویں مقام عہد وچ چاروں طرفوں مشرکین نے حضور تے حملہ کیتا نا تے انے واہ اس نوں کہندے نے انے واہ اینو کہندے نے انے واہ ہاں نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہی نہ جان نثارا ورگا تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا تے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے حد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے یا رسول اللہ انے واہ یا رسول اللہ ایک منٹ میں نعرہ تے لوانا ہے اے نعرہ تے لانا ہے اس نعرے تو بغیر گل ہی کوئی نہیں تقریریں ساڑیاں ایک پاسے نعرہ سب تو پہلے اے حضوری نعرہ ہے انہاں مانے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر جدو تو دن رات کہنا حضور میں حاضر ہاں او تے پھر مالک بڑے کریم نہ کرتے فرمان کہ ہاں آج تیری حاضری قبول ہے ساڑی بارگاہ ہے جی حضور دے کہتے ہو مالک بڑے کریمن یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ انے وعدہ مطلب کی ہے انے وعدہ صحابہ نے انے وعدہ دسیا امت نو کہ اے رائے جس راہ نہ سرکار دی رضا بھی حاصل ہوندی تے اللہ دی رضا بھی حاصل اے رائے کیڑی راہ جو حضور دا نام ہوئے تے دائیں بائیں نہ ویکھیا کرو اس سپیکر تے نعرہ لگ رہا ہے نہیں بس انے واہ ہو جائے کرو این کر کے حضور صدیاں بعد تہاڈا غلام ایس بہ کے نعرہ تہاڈا نعرہ لبیک یا رسول اللہ 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 لو جی انے وعدہ مطلب کی ہے انے وعدہ حضرت
چاروں طرف جو مقام احد دے وچ سبل الہدا وچ امام نے چوتھی جلد بھی لکھیا کہ چاروں طرف سرکار تے حملہ ہویا نا اے انے وا اے جدو حضور دی عزت تے حملہ ہوئے پھر بندہ اندر بڑھ جاوے اپنی ذاتاں بچاوے اپنی پارٹیاں کٹے اپنے لیڈر کٹے انہیں پھر حضور نال محبت نہیں کی تھی وہ منافق ہی رہا کیوں کہ پرانی ریت ہے جڑے حضور نے فرمایا چلنا چاہیے بدر کی طرف یا نہیں جانا چاہیے سعد بن معاذ کھڑے ہو کے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا حضور ہم آپ کے وہ غلام ہیں سن حبال من شئتا وطا حبال من شئتا سالم من شئتا آتے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں بے شک ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں تلواریں پوری نہیں ہیں کھانے کے لیے کھجوریں پوری نہیں ہیں روزے کی حالت میں ہیں ہماری تعداد بھی کم ہے لیکن آپ حکم تو دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے لبیک لبیک یا جب رسول اللہ کی بات عزت کے لیے بات بندہ اینج کر کے کرے نا اینج کر کے تے اپنے آپ کو بار کرے تے حالات تو یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب اس ٹائم جنگ کرنی بھی مشکل ہے سامنے 1000 بندہ کھلوتا مولانا بل میں نہیں جا سکتی لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ہے امریکہ بڑا طاقتور ہے اسرائیل بڑا طاقتور ہے میں کہتا تاریخ پڑھی کہ کوئی نہیں تاریخ مسلمانوں نے پڑھی کوئی نہیں سب سے پہلی جنگ ہو رہی ہے ویکھو اسلام دا کی اعجاز ہے پہلی جنگ بھی روزے وچ ہوئی تے فتح مکہ بھی روزے وچ ہویا فتح مکہ بھی روزے دے وچ ہویا تے دوواں دی تعداد زیادہ کوئی نہیں ہے پہلی جنگ میں کتنے بندے 313 تے دوسری جنگ آخری جنگ میں فتح مکہ بھی 10,000 کتنے 10,000 لشکر اب غزوہ بدر میں جب یہ معاملہ وہ سامنے کتنے بندے 1,000 لشکر پوری تیاری نہ لایا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان کے لیے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ انے واہ والی عقیدت کا اظہار کیا نا بغیر سوچے سمجھے کہ حضور آپ ہمیں تو حکم تو دیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ ہم سے پوچھتے ہیں فوشری کا وجہ رسول اللہ فوشری کا تو بندہ اس دور دے وچ کوے کوئی کوے جو نو 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 نون لیگ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی پنجاب امریکہ جناب جو عمران دے پیچھے یہودوں نے سارا کھڑوتا ہے عزتداری بڑا طاقتور ہے جب ایک لبیک علی حضور دا غلام کھڑے ہو کے گلی کہنا بھائی نہ آیا نہ تیر آیا نہ بلہ آیا نہ گدڑ آیا نہ کوئی آیا پیچھے ہٹو حضور کا دین آیا تو حضور خوش نہیں ہوتی ہوں گے کہ میرا غلام اس ٹائم میرے دین کے لیے کس طرح بات کر رہا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک سمجھ آ رہی ایویں پیر نیک عالم شاہ صاحب گل نہیں کی تھی پنجابی دے وچ ایویں تھوڑی گل کی تھی پھر فرمایا عشق دا ذائقہ ذوق والا اتنے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوئے گا کہ عشق جڑا نا بے ذوقے بندے نوں لبدا ہی کوئی نہیں جڑا بے ذوقہ ہوے جڑا حضور دے نام تے جناب چھڈ یار حضور دا نام تے جانوراں سامنے بھی آوے نا او بھی ادب کردے کہ سبحان اللہ جناب جنہاں دا تسی نام لیا سی انہاں نوں جاندے ہاں حضرت سفینہ افریقہ دے جنگلاں وچ جا رہا ہے سامنے شیر آ گیا شیر ہن سامنے شیر آیا تے لوگاں نوں شیر دا نام تے لوگ دوڑن لگ پیندے کی آدے اساں خوش ہو جاندے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر آیا آپ نے شیر نو پتا کہ کیا یہ نہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں میرے کو تلوار ہے اینج نہیں آپ نے فرمایا شیر میرے تے دھیان نہ ذرا حملہ کری یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اے شیر ذرا دھیان نال حملہ کری میں حضور دا غلام ہوں حضور دا تے صدیاں بعد بابا جی نے کی کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا ہاں قیامت تک بات پہچان ایک ہی بات سے ہے کہ ہم کون ہیں رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں قیامت تک کیا بات ہے رسول اللہ کے غلام ہے فاوشری کا وجہ رسول اللہ جب حضرت سعد بن معاذ نے حضور کی عزت کے لیے اپنے آپ سے اور گراؤنڈ ریالٹی پر بات نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور کہتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب گراؤنڈ ریالٹی تو اس وقت یہ ہے کہ جناب حضور کا دین تخت پر نہیں آ سکتا بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں میں کہ یہی بات ہے جب گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور کہہ رہی ہو تو پھر حضور کا غلام کا یہ کام ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے دل بمحبوب حجازی بستہم اور زی جہد بیک دیگر پہ وستہم اقبال کہتا بس یہی دیکھنا کہ رسول اللہ کی رضا کس میں ہے حضور کی رضا کس میں ہے جب گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور کہہ رہی تھی کہ نہیں فیض آباد کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اتنی فورسز آ گئی ہیں ہر طرف سے حملہ ہو گیا ہے اتنے شل گئے ہیں بابا جی کو اتنی سی راہ کٹو تھے بابا جی نے فرمایا ہونے تے مزہ آنا ہے ہونے تے چست آنی کیڑی چست آنی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جڑے منافق سن نا منافق, اللہ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ قرآن مجید بیان کیتا. اللہ نے فرمایا تو غزوہ احزاب پتہ کتنے مشرکین آگے سن کافر, پورا عرب امڑ کے آگے سی 5000 دا لشکر غزوہ خندق دے کنارے آ گیا, پورا عرب امڑ کے آ گیا. تے سامنے پتہ کتنے صحابہ سن پتہ جی, دسو جی میں نے پتہ چلے کیڑا کیڑا بابے تقریرا سندا ہے. ہاں جی امتحان ہے. ہاں جی میں انہیں تھوڑے کو پوچھا نا کہ پچھلے سال کس نے جناب نیزہ مارا, فٹافٹ نام اٹھ کے میں دس دینا. ہسن والی گل نہیں, رون والی گل ہے نا جلیا کہ سانو اپنی تاریخ ہے ہی کوئی نہیں. کتنا لشکر آیا جی دسو, صحابہ کتنے سن؟ 3000 کا لشکر دی سامنے. کتنا جی 5 تے 3000 کا مقابلہ ہے کہ سامنے 5000 کا لشکر ہوئے, اتنے 3000 صحابہ. تے صحابہ کو لوگ تہ بند بننے ہون, جسم دے کپڑے بھی پورے نہ ہون, تے پیڑ تے پتھر بننے ہون. تے اللہ نے قرآن مجید پتہ کی فرمایا, فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. فرمایا میرے حبیب اسی تے غزوہ خندق دے موقع تے تواڈے غلاماں نوں چھوڑ کے رکھ چھڑے. ہاں جی تواڈے غلاماں نوں. تے پھر جڑے منافق سن جنہاں اے منظر وچ سامنے 5000 دا لشکر اگر ٹھنڈی ہواواں چل رہیاں تے کھان واسطے کھجور بھی کوئی نہیں. حضور ایک ٹائم ایک صحابی نوں ادھی کھجور دیندے سن. جدوں منافقین نے منظر ویکھیا تے انہاں پتہ کی کیا وا استقال الطائفۃ منهم یا اہل یثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جدوں منافقین نے منظر ویکھیا تے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گئے. انہاں نے کہا یا رسول اللہ ساڈے گھر لگے ہیں, ساڈے گھر کی ہیں, سانو اجازت ہے اسی گھر جانا چاہتے ہیں. تے اللہ فرماندا کہ جدوں منافقین نے گل کی تے فرمایا میرے حبیب انہاں دے گھر لگے نے سن. جدوں تسی اپنے گھر تو آ گئے ہو اپنے کاشان اقدس تلوار پکڑ کے غزوہ خندق تے آ گئے, انہاں دے گھر کیوں بکھرے سن؟ فرمایا میرے حبیب انہاں دے گھر لگے نے سن. ان یقولون الا فرار. میرے حبیب اے تے فرار ہونا چاہتے سن. اے تے جدو حضور دے دین یا حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تو تانوں کوئی بلایا جاوے جڑا بندہ نس جاوے قرآن دے دستور دے مطابق وہ مفروری ہے, وہ کون ہے؟ فراری ہے. اور جڑا منظر ویکھے سامنے کہ اج تے مزہ آنا ہے, فورساں آ جاون, کنٹینر لگ جاون, شل ہو جاون, گرفتاریاں شروع ہو جاون, تے پھر جڑا کہے جناب یہ تو منظر دیکھنے والا ہے انہیں تے مزہ آنا ہے. تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے 25000 کا لشکر آ گیا, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. فرمایا میرے حبیب آپ کے غلاموں نے تے کہا کہ ہونے تے مزہ آنا لڑن دا, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. پھر ہمارا کلندر بولا کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, غنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی, اور دو عالم سے کرتی ہے, دو عالم سے کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان سحر میں. یارا موسیٰ قوم موسیٰ تے او جڑی منو سلوہ کھا کے بھی نہ چلی. اور اب یہ دیکھی حضور کے غلام جنہوں نے سرکار کا چہرہ انور دیکھا. انس بن مالک کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. کہنے حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں, حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں, سب تو زیادہ حضور سونے ہیں. حضور پھر امام بصیری کی فرماندے ہیں یا خیر من یمم العافون ساحته سعیا وفوق متون العین الرسم ومن هو الآیت الکبرى لمعتبر ومن هو النعمت العظمى لمغتنم سریت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. حضور دی شان بیان ہو. اور اے حضور دی شان اوے قصیدہ بردہ, بردہ کا معنی ہی چادر ہے. حضور نے یہ خود قصیدہ سنا امام بصیری کا, قصیدہ بردہ شریف حضور نے سنا. اور حضور نے پتہ کیا, حضور نے فرمایا بصیری تو تے میری کمال شان بیان کی تھی, لے پھر تحفے دے وچ حضور نے اپنی چادر عنایت فرمائی. حضور نے اپنی, اب امام بصیری حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. حضور کی شان ذرا سنیں, ایک ایک شعر تے میں تشریح کرا نا تو صبح ہو جاوے کہ حضور کی شان ہے کیا. جب حضور معراج پر گئے پھر کیا کیا منظر ہوا.
ومن سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مقدوم على قدمي وأنت تخرق السبع اتباق بهم في موكب كنت به صاحب العالم حتى إذا لم تدع شابا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما بليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم Ya Rasulullah labbaik 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 Ya Rasulullah labbaik 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 Ya Rasulullah labbaik labbaik بس حضور دی جدو نام آوے تے انے واہ ہو جانا ہے حضور دی نام آوے تے انے واہ ہو جانا ہے انے واہ کی میں میں گل مکا دیاں بیچی حضرت شماس بن عثمان اے انے واہ اے حضور نال محبت کرن دا انداز حضرت شماس بن عثمان جدو غزوہ احد دے وچ چاروں طرف سرکار تے تیراں تے تلواراں تے نیزے دا حملہ ہویا تے حضرت شماس بن عثمان نے پھر انے واہ کیتی کیویں حضرت شماس بن عثمان حضور تے کی اینڈ کر کے تیزی نال گھومن لگ پے حضور نال گھومن اینڈ کر کے جی میں طواف نہیں کری اینڈ کر کے حضور دیر کے طواف کرنے لگ پے کیوں نہ کر دے ہمارا بریلی کا امام بولتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا ہاں پھر اقبال بولے اقبال کہتا تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش حاجی آؤ تو شاید مولوی کی بات ہے نا اعلیٰ حضرت نے میں کہ اقبال تم یہ گل کر دا اقبال کہتا میں بھی یہ گل کر دا کی گل کر دا اقبال کہتا تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش اقبال کہتا تم تور پہاڑ دیا کلنا کر دے ہو ساڑھے امام الانبیاء دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا جھاڑو تور پہاڑ دے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا پھر اعلیٰ حضرت بولے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا ان کے طفیل ان کے حج بھی خدا نے کرا دیا اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے تو میں کہا اقبال تو دس تو کیڑی گل کرتا اقبال کہنا میں بھی یہ گل کرتا تور موجے از غبارے تو فرمودی راہ بدھا گرفتے وگر نجستو مارا منزل نیس اقبال کہنا اقبال نے گلہ میں توڑ چھڑنا اقبال کہنا حضور تسی فرمایا کعبے جانے حضور تسی فرمایا طواف کرنا ہے حضور تسی فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے حضور تسی فرمایا آپ زمزم پینا ہے حجر اسود نو چمنا ہے حضور تو فرمودی راہ بدھا گرفتے وگر نجستو مارا منزل نیس حضور تسی فرمایا کعبے جانا ہے ورنہ تہاڈا در چھڑ کے ساڈے کعبے جانا بھی کام کوئی نہیں یہ اپنے اپنی بات ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لو جی انے واہ دی گل تے میری گل مک جانی بس انے واہ گل کر کے میری گل میں تھوڑے کو پھر ویکھنا کہ کنوں میری گل سمجھ آئی اپنا آپ نہ ویکھیا کرو حضور دی شان ویکھیا کرو اے تو حضور دا نام ہے میں ویکھدا رہندا کہ کئی لوگ بے چلے تو حضور دا نام ہے تے انے واہ تواڈے سامنے تے کوئی تیر تے چل نہیں رہا کوئی نیزے تے چل نہیں رہا تلواراں تے چل نہیں رہی صحابی پتہ سامنے تیر آ رہا کتنے بھی لگ سکتا تلواراں چل رہی نیزے آ رہے ہیں حضور دے تو چاروں طرف حملہ یا مقام ہوتے شماس بن عثمان حضور دے انج کر کے طواف کرنے لگتا ہے گھومن لگتا ہے تے سارے تیر دے نیزے دے تلواراں اپنے جسم دے ہوتے سائیاں تے شہید ہو گئے پھر مقام پتہ کی لبیا ذرا سننا یہ سرکار کا در ہے در شان تو آیا نہ در تے ہو کیوں بد نصیب تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ اے پھر اے ہزار رنگ ایک ایک رنگ جڑا پھر رنگیا گیا پھر قیامت تک کوئی توڑ کوئی نہیں آیا ہاں قیامت تک کوئی ثانی کوئی نہیں آیا پھر جڑا جڑا حضور دے در تے آیا پھر کی ہویا لو جی پھر حضرت کعب بن زہیر یہ فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نا تے حضور نے انہوں چادر عنایت دی حضور نے بڑا انہوں تے کرم فرمایا بڑی کرم نوازی فرمائی تے پتہ ہے نا پھر حضور دی شان میں پورا قصیدہ لکھیا اس قصیدے دے اشعار کین امام حضرت کعب بن زہیر فرماندے ہیں حضور اتنا دین اتنا دین اتنا دین اتنا دین اتنا دین پھر دنیا میں حاجت کوئی نہیں رہ جاتی
پھر دنیا میں حاجت. اب دیکھیں وہ سرکار دینے کیا لگے. جب حضور کی عزت کے لیے انے واہ ہوئے نا اور سارے تیر اپنے جسم پر لیے شہید ہو گئے, حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جا کر اس میرے غلام کو دفن کر دو, میرے غلام کو. صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنے, بغیر نماز جنازہ کے دفنا دینا ہے. اب ذرا سنیں انعام کیا ملتا ہے. انے واہ والوں کو انعام کیا ملتا ہے. انے واہ والوں کو انعام کیا ملتا ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں تم کہہ رہے ہو نماز جنازہ ادا کرنی ہے. فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے, ہیں بلندی درجات کے لیے. فرمایا آج میرے اس غلام نے میدان احد میں کھڑے ہو کر جو میرے ارد گرد پہرا دیا ہے نا, شماس بن عثمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اللہ کی ہاں مقام ہی آگے کوئی نہیں. طلب جس کی صدیوں سے تھی اے گل سمجھ نہیں آئی دونوں گل. او جلیو گل کر رہے ہو. حضور فرما رہے ہیں کہ شماس بن عثمان نے میرے ارد گرد گھوم کے انے واہ پیرا دیتا نا, شماس بن عثمان اللہ نے وہ مقام بتا دیتا کہ اللہ دی ہاں بھی مقام اس تو کہ ہے ہی کوئی. پھر اقبال بولے, اقبال کہنا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا, وہ سوز اس نے پایا. لو جی آخری گل, ساڈا بڑا سادہ سا ہے اصول دوستی, بڑا سادہ سا ہے. ہماری حضور کے غلام ہونا, ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے. ہماری محبت کا معیار بھی اللہ رسول کی ذات ہے اور نفرت کا بھی معیار کسی سے اللہ رسول کی ذات ہے. حضور نے خود حدیث پاک, اب میں حدیث پاک سنا دوں کہ حضور نے خود فرمایا کہ یہ نہ کہے ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے, کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو, کسی کو دیتے بھی ہیں تو, کسی سے روکتے بھی ہیں تو. اب حضور کا فرمان سنیں, یہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا من احب للہ, فرمایا جس نے کسی نال محبت کی تھی تو اللہ رسول واسطے کی تھی کہ یار ہے حضور دا بڑا غلام ہے, حضور دا بڑا عاشق ہے, حضور دی عزت دا پہرے دار ہے, حضور نال انے وہاں محبت کردا. حضور نے فرمایا جس نے کسی نال محبت کی تھی اللہ رسول واسطے. وابغض للہ, حضور نے فرمایا جس نے کسی نال نفرت بھی کی تھی تو اللہ رسول واسطے کی تھی. نفرت ساڑی کوئی نون لکھنا ذاتی نفرت ہے. کس واسطے نفرت ہے کہ حضور دے دین دے غدار ہیں, ختم نبوت دے ڈاکو ہیں, ناموس رسالت دے غدار ہیں. سمجھ آ گئی. لو جی اگلی گل, حضور نے فرمایا وآتا للہ, جس نے کسی نے کچھ دیتا بھی تے اللہ رسول واسطے دیتا. ہن ویکھو اے جڑا مور لانا ہے اے کی ہے, اے میں تہاڈے نال گل کر کے جا رہا تانوں صرف سمجھان لگا. کیوں اگلی گل میں جڑی کرنی, کیوں کہ بلدیات آ رہے ہیں. ہاں جی عثمان صاحب بلدیات آ رہے ہیں نا, تے میں انہوں تیار کر رہے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں جی سمجھ آ گئی میری گل. حضور نے کی فرمایا وآتا للہ, حضور نے فرمایا کسی نے کسی نے کچھ دیتا بھی تے اللہ رسول واسطے دیتا. ومنع للہ, جس کسی نے کسی چیز نو ڈکیا کہ نہیں دینا بھائی تینوں نہیں ہے, وہ بھی اللہ رسول دی ذات دی وجہ تو. تے فرمایا پتہ ہے وہ کیڑا جنا ہے, فرمایا فقد استکمل الایمان, فرمایا اس جنے تے ایمان مکمل ہو گیا, وہ تے کامل ایمان والا ہو گیا. تے مینوں دوستو نون لیگ نو ووٹ کیوں نہیں دینا کہ انہاں لیڈر کہندا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, تے جڑا کہے مرزائی بہن بھائی ہیں تو پھر حضور کا غلام اس کو ووٹ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, بولو بھائی بولو, وہ بولو تو صحیح, گل میں کہہ رہا ہے تھوڑی ڈنگا کمی جائے. ہاں جڑا کہے مرزائی میں ہمارے بہن بھائی ہیں اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے, تو جڑا ووٹ دے تو اس تو بڑا کائنات پھر کون ہو سکتا. میں اگلا گل نہیں کرتا, پھر میری ڈاڈی گل ہو جانی, کئی لوگوں نے پھر ہضم نہیں ہوندی. سمجھ آ رہی میری گل. تو جڑا انہوں نے جناب ووٹ پاوے گا پھر کون ہوئے گا, وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے لیڈر کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں, تو پھر وہی بات ہوگی نا, تو وہ پھر مرزائیوں کا حمایت ہے, یہ سہولت کار ہو گیا. تو لبیک والوں نے لاہور کے اندر بتانا ہے کہ تخت لاہور نون لیگ دا نہیں ہے, تخت لاہور حضور کے غلاموں کا ہے. داتا علی اجمیری کیا اور امیر المجاہدین کا تخت لاہور. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لو جی محبت کا معیار کیا ہے, محبت کا معیار کیا ہے. ہمارے جنرل صاحب نے بات کی ہے کہاں کھڑے ہو کر, لوگ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یار ہم کوئی بات کر رہے تو صحیح, کوئی قدم بدھائے تھے صحیح نا. ہمارے جنرل صاحب نے بات کی ہے امریکہ میں کھڑے ہو کر, ہماری محبت بھی اللہ رسول. جنرل صاحب نے پتا کیا کہا, مزہ آ گیا, چس آ گئی. جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی آیا نا تو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے. جنرل صاحب تو دونوں ہتھاں نال سلام ہے.
بس ایج گل کرنی سی. بڑے بڑے کتورے اٹھ کر اور بڑے بڑے نام نہاد سیاسی جماعت کے لوگ اٹھ کر جنرل صاحب کے اوپر بک بک کر رہے ہیں, تو ہم جنرل صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ لبیک پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بس آپ تھوڑا سا اور قدم آگے بڑھا کر یہ کہیں کہ یہ ایٹم بم ہم نے اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ حضور کی عزت کے لیے رکھا ہے, تو پھر دیکھنا پوری دنیا پر آپ کا نام آتا ہے یا نہیں آتا. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول مزہ اللہ. آ گیا. انہوں نے کہا ہماری طرف کوئی آیا نا تو ہم نے ایٹم بم رکھا ہوا. جڑے گل کی تے مزہ آیا. پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا. جنرل صاحب کوئی سید بھی ہو تے حضور دی عزت پہرے داری دی بھی گل کر دیو تے فران تے سورہ نال کارو تے حضور دی عزت واسطے کہو کہ آدھی دنیا تو ہم لے کر ڈوبیں گے, حضور کے گستاخوں کو ہم چومر نکالیں گے. قسم بخدا لبیک والے آپ کے بوٹ پالش نہ کریں تو پھر بات کرنا. آپ حضور کی عزت پہ یہ قدم بڑھایا, 2 قدم اور بتاؤ. پریشانی نہ لیں دائیں بائیں کی. قسم بخدا لبیک والے آپ کو پوری دنیا پر اپنے کندھوں پر نہ اٹھا کے لے کر پھرے تو پھر بات کرنا. ہمارا بڑا سادہ سا ہے اصول دوست. جنرل صاحب نے کمال کر دیا, مزہ آ گیا, چست آ گئی. بنایا تو ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہے. جنرل صاحب نے سپر پاور کے ملک میں کھڑے ہو کر بتایا کہ ہمیں ایزی نہیں لینا. تو ہم جنرل صاحب کو کہتے ہیں جنرل صاحب آپ اعلان کریں, لبیک والے آپ کے آگے کھڑے ہیں. بالکل لو جی ہیں جی بالکل. قسم بخدا جلے ہمارا معیار ہی بڑا سادہ سا ہے, بہت سادہ سا ہے. اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول جنرل اللہ. صاحب آپ نے وہی بات کی ہے جو حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں کھڑے ہو کر جب مہان نے کہا تھا نا, یہی کہتے ہیں نا سارے عالم کفر کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت درست نہیں ہے, پاکستان میں امن نہیں ہے, تم تو بھوکے ننگے ہو, تم مانگتے ہو تمہارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. یہی بات صدیاں پہلے جناب اور رومی سپہ سالار نے خالد بن ولید کے سامنے کہا, جنگ یرموک کے موقع پر کہا جب 6 لاکھ رومی تھے اور 36,000 صحابہ موجود تھے. اس نے جرنیل نے آگے آ کر للکار کر پتہ کیا کہا, فقال ماہان انا قد علمنا ان ماخرجکم من بلادکم الجود والجوف علموا الی انوج کل رجل منکم مشربۃ نانیرا وکسوۃ وطعاما فترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. جب اس نے یہ سپہ سالار نے صحابہ کو مخاطب ہو کر دیکھا نا کہ ان کی جناب دستاریں پھٹی ہوئی ہیں, تلواروں پر دندانے پڑے ہوئے ہیں, جوتیاں پاؤں میں پوری نہیں ہیں اور جسم دبلے پتلے ہیں, بالکل کمزور ہیں, تو اس نے کہا تم پاگل ہوئے ہو, ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو, دیکھا نہیں ہمارے پاس 6 لاکھ کا لشکر ہے اور ہمارے پاس پورا لیس ہو کر آئے ہیں, تم پاگل ہو, اپنی جانوں پر ظلم کرنے آؤ, چلے جاؤ. ہم ایک سپاہی کو سونے کے دینار بھی دیں گے اور جناب ساتھ گندم بھی دیں گے, ساتھ راشن بھی دیں گے, پھر اگلے سال پھر بھیج دیں گے. تو صحابہ آگے بڑھے, صحابہ تو حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. جنرل صاحب ہم تو آپ کو پہلے کہتے رہے کہ ہم تو آپ کو قیامت والے دن ارباب ہمم جہاں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوں گے, حضرت مسنہ کھڑے ہوں گے, حضرت شرحبیل کھڑے ہوں گے, حضرت کاکا کھڑے ہوں گے, حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوں گے, نور الدین زنگی کھڑے ہوں گے, قطب الدین ایبک کھڑا ہوگا, شہاب الدین غوری کھڑا ہوگا, محمود غزنوی کھڑا ہوگا, سلطان التمش کھڑا ہوگا, سلطان ٹیپو شہید کھڑے ہوں گے, بہادر شاہ ظفر کھڑا ہوگا. ہم جنرل صاحب ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ ان کی سب میں کھڑے ہو کر بتائیں کہ میں نے کیا دنیا میں رسول اللہ کی عزت کے ساتھ وفاداری کی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ اپنے بات پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. آپ کو کسی بھی کارندے سے ڈرنے کی بالکل کوئی آپ کو ڈرانا چاہے کہ یہ ہو جائے گا, کوئی خطرہ نہیں. آگے ملک میں کیا چل رہا ہے, تو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو جب آپ جہاد کے ساتھ ہی تو بات ہے نا چلے آ, جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تشریف لے کر گئے نا, تو میرے آقا کے گھر 9 اور بعض روایات میں 11 تلواریں کھڑی رہی تھی, لٹک رہی تھی. تو بتا رہی تھی قیامت تک مسلمانوں کو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو پھر تلوار کو اٹھا کر جینا پڑے گا, تلوار کو اٹھانا پڑے گا, اس تلوار کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا. جب مہان نے یہ کہا نا تو پھر آپ نے وہی ریت کو دوبارہ دہرایا, وہی ریت کو
دوبارہ دہرایا تو پھر اب سپر پاوروں کے ملک میں بیٹھ گئے چس کرا دیتی واللہ تانوں سمجھ آئی ہے نہیں سانوں تے چس آئی نا یار ساڈے کسی سپہ سالار تے منہ تے ایٹم بم دی گل آئی تے ہے نا یار ورنہ یہ گل کر دی کہ ٹنگا کم نہیں سن اے جناب ٹنگا اے جناب اقبال کہتا وہ کیا کہتا ہے اعلیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر لو جی پھر جب یہ کہا نا تو پھر حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اپنے گھوڑے کو آگے کیا خالد بن ولید سپہ سالار جرنیل آگے بڑھے فرمایا مہان تو نے کیا بات کر دی کہ ہم تمہارے لشکر کو دیکھے فرمایا نا 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 تم ہماری تلواروں کو دیکھ رہے ہو ہماری پھٹی ہوئی دستانوں کو دیکھ رہے ہو اور ہمارے لشکر کو دیکھ رہے ہو تو سن ذرا میرا وان فقال مہان فقال خالد انا قوم نشرب الدماء فرماؤ مہان خالد بن ولید نے پتا کیا فرمایا ذرا دھیان میں میری گل سنی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارے پاس بڑا کچھ ہے ہم یہ ہے وہ ہے فرمایا نا او مہان ذرا دھیان میں میری گل سن کہ ہم نے پورے لشکر نو فرمایا دھیان نال اپنے لشکر نو کیا اور دھیان میں میری گل سنو ہم کون ہیں فقال خالد انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا وہ جملہ سنے فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو انہیں تو کوئی منڈا بیٹھا دس نظامی جب میں پوچھا کہ غیرو کیوں ہے مستثنا دی کیڑی باس بن دی لو چھڑو کوئی نہیں آئی صاحب باجو کہنے کی کسی کیڑی گل لو جی سمجھ آ رہی میری گل لو جی سمجھ آ رہی میری گل لو جی میں غیر ہو کیوں پڑھیا اے بکری گل ہے لو جی ہے نہیں مولانا لو جی حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیر ہو فرمایا جی تو بک بک کیتی گل انج نہیں گل بچڑی ہو رے فرمایا گل پتہ کی ہے فرمایا انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم ہیں خون پینے والی قوم اور ہمیں مدینہ پاک میں خبر ملی ہے کہ رومیہ کا خون بڑا مٹھا ہے فجئنا بذالک ہم خون پینے اگلی گل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لوگ کہتے ہیں لبائک والے بڑے سخت ہیں میں کہا دیکھو ہم کوئی سخت نہیں ہے ہم کہتے ہیں حضور کی عزت کے لیے بات تو کرو نا حافظ صاحب نے بات کی ہے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اللہ نے فرمایا یہ جناب جہادی اور فرمایا یہ جناب اسلحہ تیار کرو وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ فرمایا گھوڑے تیار کرو تو پھر ان گھوڑے تیار کرنے کے بعد کرنا کیا ہے حافظ صاحب نے بتایا امریکہ میں کھڑے ہو کر کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے پاکستان سپر پاور ہے اور جو اب حافظ صاحب کے اوپر بات کرے وہ سمجھے کسی نہ کسی کا آلہ کار ہے ایس داد تو باجرہ حافظ صاحب کے بارے گال کرے اور سمجھے کسی یہود و نصارہ دا آلہ کار ہے جنہوں تکلیف ہے کہ ایٹم بم دا حافظ صاحب نے نام کیوں لیا کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لبائے کہ اللہ تعالیٰ کہنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بس ایٹم بم تسی ڈرایا نا کہ اور ذرا فران دے سورہ نو بھی ڈرا دیو تے آئی لینڈ دے سورہ نو بھی ڈرا دیو کہ یہ ہم نے ایٹم بم رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے پھر بیکنا پوری دنیا تو اٹھے پیرہ میں نہ آئے سانو نہ پرہنا لو جی پھر کیا ہوا اللہ نے کی فرمایا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ فرمایا گھوڑے تیار کرو تو پھر کیا کرنا ہے گھوڑے تیار کرنے کے بعد فرمایا ان سے اللہ اور رسول کے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور فرمایا اپنے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے اس سے تو حافظ صاحب نے گل پوری کر چھڑی ہاں جی حافظ صاحب نے گل ہاں تے اسی کہندے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو تساں جناب بالکل ہن ڈٹ کے دسنا کہ حضور دے تسی جناب خون دے وچ تے دسنا پوری دنیا نو کہ جناب لو صدیاں بعد جے عاصم منیر آوے تے پھر حضور دی عزت تے جناب گردن جھکاندا نہیں ہونا بلکہ کہندا ہے کہ جناب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان لو جی کتنی عجیب گل ہے حضور دا ذکر ہے تانوں بھی اسی گل کر چھڈی تانوں بھی اسی
ساڈا بڑا سادہ جا ہے اصول. آپ بس آپ لوگوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں, پوری دنیا کے لیے یہ کہتے ہیں, بس آپ حضور کے دام رحمت کے نیچے آ جائیں. امام ربانی کا یہ شعر ہے جو میں جس کو پڑھنے کے ساتھ بات ختم ہو. امام ربانی فرماتے ہیں محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش نیست خاک پر سریو. امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضوری پور تمہیں جانا دیا استان سب کے لیے میرا پیغام ہے. جو چاہتا ہے کہ لبیک والے اس کی بات کریں, کوئی بات کریں یا اس کے لیے کوئی آواز بلند کریں, اس کی حمایت کریں, تو ہم سے حمایت کروانے کا ایک ہی بات ہے کہ آپ اللہ رسول کی بات کریں, ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. لو جی پھر یارہ بابا جی کی تھی نہیں سی گل, بابا جی نے کیا تھی نا رحیل شریف نو, بابا جی نے رحیل شریف نو کیا نہیں سی. لو جی میری بابا جی نے رحیل شریف نو کیا نہیں سی کراچی دے وچ. بابا جی نے فرمایا سی جنرل صاحب ہوں تو صاحب نہیں رہا نا, ہوں جنرل رہ گیا صرف رحیل شریف ہی رہ گیا صرف, حضور دی تے کھلوتا جے کوئی نہیں. پھر ہوں تو گل مکی کوئی نہیں نا, گل تو ہم تو عزت کرتے ہیں اس کی جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا ہو, جو پاکستان کے لیے کھڑا ہو, تو ہم تو اس کی بات کریں گے. بابا جی نے کہنے سی اور رحیل شریف تو ممتاز قادری جیل اڈیالہ جیل تو باہر کٹ کے لے کے آ, تو ساری زندگی میں تیری کوٹھی بھی جناب بہ کے بوٹ تیرے پالش کرتا رہوں گا. عالم شیخ الحدیث قرآن دے حافظ اقرا قادری قرآن پڑھانا لے جناب, اس کے بعد کلام اقبال دے حافظ, دیوان احسان دے حافظ, بڑے بڑے حضور دے صحابہ نے جڑے دیوان رکھے, دیوان عبداللہ بن رواحہ دے حافظ, جناب اعلیٰ حضرت دے حافظ شیخ الحدیث بخاری مسلم ساستہ آندھی ہوئے تو زبانی حدیثہ آندھی, اتنے بڑے عالم تے وقت دے مجدد عمر تے کی گل کرن. فرمایا تو حضور دی عزت دے پیرا دے تے خادم حسین دی بھی تے ہر دن کی تیرے بوٹ پالش کرتا رہے گا. بس ایک ہی معیار ہے. کون سا معیار ہے؟ جو حضور کا وفادار ہوگا اس کی خاک بھی ہمارے سے ہوگا. تو امام ربانی نے کیا فرمایا؟ محمد عربی کعب روئے ہر دو سرات. فرمایا حضور ہی دو میں جہانا دیا استان تے فرمایا کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو. فرمایا جڑے حضور دی درد غلام نہیں ہویا نا, خاک نہیں بنیا تے تو ان دے سر تے مٹی پا بلکہ چک چک کے پھر نہ لے.